صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 78، 71 سے 78. یہاں سے جیسا کہ میں نے کل کی نشست میں گزارش کی تھی کہ انباء الرسل یعنی نبیوں کے کچھ واقعات شروع ہو رہے ہیں. ابتدا میں جناب نوح علیہ السلام کا ذکر ہے مختصر، پھر اس کے بعد اجمالاً نبیوں کے طرف اشارہ ہے، اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کے حوالے سے جو فرعون کے ساتھ ان کی سرگزشت ہے اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کے سامنے بیان کیجئے نوح علیہ السلام کی خبر. اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر تمہارے لیے یہ بات بہت بڑی ہے، یعنی تمہارے لیے بہت گراں ہے، میرا یہ قیام، یہ جو میں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور میری یہ یاد دہانی کرانا، یہ نصیحت کرنا، تذکیر یعنی یاد دہانی کرانا، نصیحت کرنا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے میرا قیام کرنا اور تمہیں نصیحت کرنا، یہ تمہیں برا لگ رہا ہے، یہ تمہارے لیے گراں ہے. فعلی اللہ توکلت، تو اللہ ہی پر میرا توکل ہے، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے. یعنی ان ادر ورڈز آپ یوں دیکھیے کہ میں یہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں تو کر نہیں رہا، میں تو خدا کی نمائندگی میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں، تو اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، یعنی جس کا میں نمائندہ ہوں اسی پر میرا بھروسہ ہے. فاجمعوا امرکم، تو اب تم اپنی مہم کی تیاری کر لو، وشرکاءکم، اور جو تمہارے شریک ہیں وہ بھی. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر اس کے بعد کسی بھی تذبذب اور تردد کا شکار نہ ہو، یعنی تم بالکل جو میرے خلاف کرنا چاہتے ہو کر لو. ثم اغضوا الیہ، جو میرے خلاف تم اقدام کرنا چاہتے ہو کر لو. ولا تنظرون، اور مجھے ذرا سے بھی مہلت مت دو. اب یہ جملے خود بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے مقدماتی بہت ساری باتیں، بہت سارے مراحل طے ہو چکے ہیں. یہ ابتدائی تبلیغ کا واقعہ نہ ہو سکتا ہے نہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام پیغام دیتے رہے، لوگ جھٹلاتے رہے، پیغام سننے کے بعد مذاق اڑاتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام کو ٹونٹ کرتے رہے، یہ تمام تر چیزیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ یہ معاملہ کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے کہ جب نوح علیہ السلام گویا چیلنج کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اپنے خدا کے اوپر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اگر مجھ سے اتنے ہی بیزار ہو تو ٹھیک ہے، پھر تم میرے خلاف جو مہم جوئی کرنا چاہتے ہو کر لو، تمہارے جتنے ساتھی ہیں ان کو بھی جمع کر لو، اور پھر اس کے بعد مجھے ذرا سے بھی مہلت مت دو، جو میرے خلاف اقدام کرنا ہے کر لو، تم لوگ نہ تذبذب کا شکار ہو نہ تردد کا شکار، جو کرنا ہے کر لو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کسی اجر کا تو مطالبہ کیا نہیں ہے، یعنی مجھے کوئی ایسا ایشو تو ہے نہیں کہ تم اگر منہ پھیر لو گے تو پھر میرے اجر کا کیا ہوگا، اس لیے کہ تم سے کسی اجر کی خاطر میں نے یہ سارا تبلیغ کا پروگرام پیش نہیں کیا تھا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو بس میرے اللہ کے ذمے ہے. وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں. مسلم یعنی سر تسلیم، خم کرنے والا یعنی سرنڈر کرنے والا. تو میرے نزدیک تو امپورٹنٹ ہے ول آف گاڈ، کہ پروردگار میرا کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. فکذبوہ، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، یعنی قوم والوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، تو ہم نے ان کو نجات دے دی اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو بھی نجات دے دی. یہاں پر نوٹ کرنے والی بات واپس یہ ہے کہ نجات حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کو ملی جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے. یہاں پھر بہت مناسب ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی طرف متوجہ کیا جائے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے، نوح کی کشتی کی مثال ہے.
من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو تخلف کرے اور چڑھ کے اتر جائے یا چڑھے ہی نہیں تو پھر وہ غرق بھی ہو گیا اور ہلاک بھی ہو گیا۔ وجعلناہم خلائفہ، اور ہم نے ان کو پھر خلائف قرار دیا، یعنی بعد میں رہنے والا قرار دیا، جو ان کے ساتھ تھے، نوح علیہ السلام کے جو ساتھ تھے ان کو پھر ہم نے دوسری جگہ پر متمکن کیا، یعنی وہ جو غرق ہو گئے تو غرق ہو گئے، جو پیچھے رہ گئے وہ پھر زمین کے اوپر متمکن ہوئے ان افراد کو کہ جو ان کے ساتھ تھے۔ فَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فانظر، تو ذرا دیکھو کیف کان عاقبۃ المنذرین، کہ جن کو ڈرایا گیا تھا پھر ان کا انجام کیا ہوا، یعنی جب انہوں نے اس کو نوٹس نہیں لیا تو پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا، اس کے بعد پھر ہم نے مبعوث کیا کئی رسولوں کو، یہاں پر نام نہیں آئے، صرف اتنا آیا کہ رسولا الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف ہم نے رسولوں کو مبعوث کیا، بھیجا۔ اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام بھی آ جائیں گے، جناب ہود علیہ السلام بھی آ جائیں گے، جناب صالح علیہ السلام بھی آ جائیں گے وغیرہ۔ تو پھر ارشاد ہوتا ہے فجاؤہم بالبینات، وہ رسول آئے اور بینات لے کر آئے، یعنی روشن نشانیاں معجزات وغیرہ لے کر آئے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، تو وہ ایمان لانے والے نہیں تھے اس تکذیب کی وجہ سے جو وہ پہلے کر چکے تھے، یعنی جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے پھر اس کی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اسی تکذیب کے اوپر بالکل مستحکم کر لیا تھا، اسٹیبلش کر لیا تھا۔ کذالک، اسی طرح سے نطبع علی قلوب المعتدین، ہم مہر لگا دیتے ہیں ظلم و تعدی کرنے والوں کے دلوں پر، یعنی پھر ان سے توفیق سلب ہو جاتی ہے جب وہ اپنے اسی تکذیب کے اوپر، ایک تو یہ ہے کہ انسان ریئلائز کرے کہ اب تک میں نے غلط کیا تھا تو وہ کریکشن کے لیے تیار ہوں، تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو ہدایت ملتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی تکذیب کے اوپر بجائے اس کے کہ توبہ کر کے اس کو کریکٹ کرے، اس کو ریکٹیفائی کرے، اس کو صحیح کرے، وہ اسی کے اوپر اصرار کرتا چلا جائے تو پھر وقت آتا ہے کہ دلوں کے اوپر سختی آ جاتی ہے۔ یہ ایک اثر ہے جو پروردگار عالم توفیق سلب کر کے ان کے اوپر مسلط کرتا ہے، مگر اس کی وجہ ان کا ظلم ہے، ان کا تعدی کرنا ہے جو ان کی طرف سے ہو رہا تھا، تو ان کی اس حرکت کی وجہ سے پھر توفیق ان سے سلب ہو جاتی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ثم بعثنا من بعدہم، ان کے بعد پھر ہم نے بھیجا موسیٰ و ہارون الی فرعون و ملئہ، موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، یعنی جو اس کے ایلیٹ کلاس تھے، جو وہ افراد جو اس کے بالکل ٹاپ ٹیئر کے اندر ہوتے تھے، ان کے سامنے ہم نے بھیجا بے آیاتنا، اپنی آیتوں، اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ ظاہر ہے کہ نشانی کے بغیر بھیجنا اس کے ذریعے سے حجت تمام نہیں ہو سکتی جب تک سامنے والے کے لیے یہ کلیئر نہ ہو جائے کہ یہ واقعاً خدا کا نبی ہے۔ مگر ان لوگوں کا ایٹیچیوڈ کیا تھا؟ فاستکبروا، انہوں نے تکبر سے کام لیا ہے، ایروگنس سے کام لیا۔ وکانوا قوما مجرمین، اور وہ لوگ بڑے ہی گنہگار لوگ تھے، مجرمین تھے یعنی گنہگار لوگ تھے، جرم کرنے والے تھے، کرمنلز تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ان کے پاس حق آ گیا ہمارے پاس سے، قالوا، تو انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی جادو ہے تو پھر جواب لے آتے، اس میں تو وہ آگے آپ دیکھیں گے کہ ناکام ہوئے، مگر بات یہ ہے کہ اس کے خارق العادہ ہونا، یعنی آؤٹ آف دا وے، ایک روٹین سے ہٹ کر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نشانیاں دکھا رہے تھے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا، بس بات یہ تھی کہ اس کا جواب لے آتے تو پھر یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ معجزہ نہیں ہے۔ جواب نہ لا سکے، یہ جواب نہ لانا ہی اس کے معجزہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، کہ جب ان کے پاس حق آ گیا ہمارے پاس سے، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم، تم حق کے بارے میں ایسا کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آیا، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم اس کو استقبال کرتے، ویلکم کرتے، اس کے ذریعے سے تم ہدایت کو حاصل کرتے، مگر تم نے کیا کہنا، الٹی سیدھی بات کہنا شروع کر دی۔ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے، یعنی کہ یہ جادو ہو سکتا ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر لوگ کبھی بھی فلاح حاصل نہیں کر سکتے، بہتری حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اگر یہ جادو ہوتا تو خدا اسے باطل کر دیتا، پھر تو یہ جھوٹا دعویٰ ہو گیا، اور جب اس کے باطل کرنے کی کوشش کرنے والے ساحر جادوگر خود ہی شکست کھائیں گے جیسا کہ بعد میں آئے گا، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پروردگار کی طرف سے آیا ہوا حق ہے، ورنہ دوسرے افراد جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام انسانی کیپیسٹی کے اندر یہ لے کر آئے ہیں، تو دوسرے بھی تو انسان ہیں، وہ کر کے دکھا دیں۔ یہ
کرنا ان کا اور دوسروں کا نہ کر پانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اس نشانی کو خالق نے بطور اعجاز ظاہر کیا ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا اجئتنا، کہ تم ہمارے پاس آئے ہو لتلفتنا، تاکہ ہمیں پھیر دو، یعنی ہمیں یہاں سے ہٹا دو، اما وجدنا علیہ آباءنا، کس چیز سے ہٹا دو، کس چیز سے پھیر دو، اس سے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہ کوئی دلیل تو نہ ہوئی۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور ایک ایلیگیشن یہ لگا دیا کہ تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو کہ زمین کے اوپر تم بڑے بننا چاہتے ہو، یعنی تم اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم دونوں کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ہم تمہارا انکار ہی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمہیں محسوس کر رہے ہیں کہ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہو، ایک۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں تمہارے بارے میں گویا یقین ہے کہ تم زمین کے اوپر اقتدار حاصل کرنے کے لیے، بڑے بننے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہو۔ یہ آیت نمبر 78 پر یہ بات یہاں پر رکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسلسل ہے۔ اگلے صفحے پر بھی جو گفتگو ہے وہ اسی ڈائلاگ کے اندر کنٹینیو ہوگی، تو انشاءاللہ اس کو کل مزید دیکھیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔